عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہے اس نے ان سارے 4 بی سیوں کی جو 420 تھے 400 بی سی ان کی ہوا نکال دی ہے. داندلی نہیں داندلا ہو یا ابول داندلا ہو، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو کوئی الیکشن میں نہیں ہرا سکتی. ایسا فیئر فری الیکشن ہے جس میں بلے باز بھی نکال دیا، بلا بھی چھین لیا، پچ بھی خراب کر دی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں دوسری ٹیم نہ اترے. اب انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا ہے پورا ملک، اور پاکستان کے عوام رہ گئے تھے، پاکستان کے لوگوں کو بھی آئی ایم ایف کے پاس لیز آؤٹ کر دیا ہے. آپ ذرا ان کے سرکاری ادارے کی خبر سن لیں کہ 18 ارب روپے ماہانہ کا ٹیکس لگنے جا رہا ہے. یہ جو 16 دن ہے ان میں سے 2 دن آپ اور نکال دیں، اس لیے کہ الیکشن سے 48 آورز پہلے الیکشن مہم ختم ہو جائے گی، تو پیچھے رہ گئے 14 دن. جو 14 دن میں غبارہ چھوڑا گیا تھا امید پاکستان، اس غبارے کی ہوا پنجاب میں نکل گئی ہے. اب کسی وقت بھی آپ کو پتہ چلے گا ایک اور جہاز آ گیا واپسی والا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پنجاب کے 41 ضلع ہیں، 29 ضلع ہیں میٹروپولیٹن ایریا چھوڑ کے کراچی کا، جو سندھ کے اندر ہیں. 34 ضلع ہیں کے پی کے، اور 36 ضلع ہیں دور دراز کے ایریاز ہیں بلوچستان کے. ان سب میں نواز شریف جو دن رہ گئے ہیں نہ جلسہ کر سکتا ہے، نہ شہباز شریف جا سکتا ہے، نہ نون لیگ نے 51 سیٹوں پہ نون لیگ نے اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے. اس لیے جو امید پاکستان کا غبارہ بھرا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ میں ساری سرکاری ہوا سے، وہ ہوا اس کی خارج ہو چکی ہے. اس کا ایک پہلو الیکشن کا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد الیکشن ہے جس کے اندر گرفتاری ہو رہی ہے، جس کے اندر پرچہ ہو رہا ہے، جس کے اندر چھاپا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر نہ ریلی ہو رہی ہے، نہ جلوس ہو رہا ہے، اور نہ جلسہ ہو رہا ہے. تیسری بات، جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ پارٹیز اے اور بی ٹیم بن کے ایک اپوزیشن ہے، ایک گورنمنٹ بن کے کھیل رہی ہے. عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہے اس نے ان سارے 4 بی سیوں کی جو 420 تھے 400 بی سی ان کی ہوا نکال دی ہے. جتنی مرضی داندلی کی تیاری کی گئی تھی اس کے نتیجے میں آج پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے جس نے سارے صوبوں اور مرکز میں سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. جو یہ سمجھتے تھے کہ بلہ چھیننے کے بعد لوگ پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھیں گے، جس کا جو انتخابی نشان ہے وہ سارا ہم نے پورٹل پہ ڈال دیا ہے، اور آپ جو ہی کوئی جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس شہر میں پی ٹی آئی کے کون کون سے نامزد امیدوار ہیں. اس لیے داندلی نہیں داندلا ہو یا ابول داندلا ہو، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو کوئی الیکشن میں نہیں ہرا سکتا. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے. الیکشن کمیشن میں فارمر بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہیں، فارمر ججز اور وکیل بھی بیٹھے ہیں. میں ان کو مخاطب کرتا ہوں پرسنل لیول پہ، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے مطابق آپ تاریخ بنائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں. آپ نے کون سا ساری زندگی یہاں بیٹھے رہنا ہے؟ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے یا کسی اور نے بیٹھے رہنا ہے. سب نے اپنا اپنا عرصہ پورا کرنا ہے. جتنے سرکاری ملازم ہیں آپ سمیت انہوں نے چلے جانا ہے. اس لیے آپ گلے میں داندلی کا ٹوک الیکشن کمیشن کے گلے میں نہ پڑنے دیں، نہ ڈالیں، اور نہ ڈالنے والوں کی آپ کسی طریقے سے بھی سپورٹ کریں. آپ سے توقع یہ ہے قوم کو کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور یہ وہ واحد مقصد ہے جس کے لیے اربوں روپے، ورنہ تو تاج پوشی ہو جائے. آپ کو یاد ہے تاج پوشی کے لیے جو یہاں سے غبارہ اڑایا گیا تھا امید پاکستان والا، لاہور میں پر کٹے کبوتر چھوڑے گئے، وہ کبوتر بھی نہیں اڑے لاہور کی اور پنجاب کی فضاؤں میں. اس لیے داندلی والا الیکشن نہیں اڑ سکتا. الیکشن فیئر اور فری کرانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں 2 آئینی عہدے الیکشن کمیشن سے میں نے کہہ دیا. میں صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جو عمران خان کی جو سزا ہے وہ ناجائز سزا ہے، وہ ناروا سزا ہے. ایک کینگرو کورٹ کے ایک انتہائی متعصب پریزائڈنگ آفیسر نے وہ سزا دی ہوئی ہے. اس لیے صدر اس سزا کو آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے 51 کے مطابق وہ
کسی وقت بھی آئین کے مطابق صدر سزا معطل کر سکتے ہیں. فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اور قوم کو امید دینے کے لیے صحیح معنوں میں اصلی والی جو امید ہے وہ تب ہوگا جب فیئر فری الیکشن ہوگا. فیئر فری الیکشن عمران خان کے بغیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ نے میدان سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا فیئر فری الیکشن ہے جس میں بلے باز بھی نکال دیا, بلا بھی چھین لیا اور پچ بھی خراب کر دی, اس کے باوجود آپ کہتے ہیں دوسری ٹیم نہ اترے. اب پوری قوم, پہلے صرف تحریک انصاف اکیلی تھی, عمران خان اور اس کے حامی اکیلے تھے, اب پوری قوم ووٹ کی تقدیس کے لیے اور اپنی ووٹ کو چوری ہونے سے روکنے کے لیے جاگ رہی ہے. جتنی گرفتاریاں ہوں گی, جتنے پرچے ہوں گے, وہ 25 کروڑ کی نہ گرفتاری ہو سکتی ہے, نہ پورا ملک بڑی جیل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی سب کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے جب وہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دینے کے لیے. اور یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو اب تقریباً 21 مہینے ہونے لگے ہیں. اب انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا ہے پورا ملک, اور پاکستان کے عوام رہ گئے تھے, پاکستان کے لوگوں کو بھی IMF کے پاس لیز آؤٹ کر دیا ہے. آپ ذرا ان کے سرکاری ادارے کی خبر سن لیں کہ 18 ارب روپے ماہانہ کا ٹیکس لگنے جا رہا ہے. 18 ارب روپے ماہانہ کا ٹیکس پاکستان کے اندر, نہیں اگر یہ رپورٹنگ ٹھیک نہیں, اخبارات کی تردید کریں, لگنے جا رہا ہے. یہ IMF سے یہ نیا آپ کا معاہدہ ہوا ہے. اس کے بعد چینی کے اوپر فیڈرل ایکسائز لگنے لگی ہے, اور جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی مفت دیں گے, ان سے میری درخواست یہ ہے کہ اپنی اپنی چینی ملوں کی چینی مفت کر دیں, لوگ آپ پہ یقین کر لیں گے. مفت نہیں کر سکتے تو عمران خان کے زمانے والی 70 روپے اور 80 روپے والی چینی آپ بیچیں. آپ 160 اور 170 والی چینی کو 100 روپیہ اس میں سے کم کر دیں, لوگ مان جائیں گے کہ آپ بجلی بھی مفت دے سکتے ہیں. اور نقل کس کی کر رہے ہیں؟ یہ نقل کر رہے ہیں دہلی میں اور پنجاب میں جو حکمران ہے, اور وہ چڑھدے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, لہندے پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا. دوسرا جو اس وقت ماحول ہے پاکستان کا, اس کو ذرا آپ غور سے اگر ملاحظہ کریں تو ساری جو ریاستی جبروت اور طاقت ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے, اور سارے وہ لوگ جو خالی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے اللہ کے آخرے کے بعد, وہ پرچی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پرچی 5 سال کے لیے طے کرے گی کہ ان کا مستقبل وہی ہے جو پچھلے 75 سال تھا, یا ان کا مستقبل وہ نہیں ہے جو پچھلے 75 سال رہا ہے. اور اس لیے پاکستان کے لوگوں کا مجھے پورا ان کے شعور کے اوپر, جو قومی شعور ہے, یہ اس کی توہین ہے یہ کہنا, اور اس پہ حملہ ہے یہ کہنا کہ ہم دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتیں گے. پھر دوسرا, دھاندلی کی ایک اور قسم بھی سامنے آ رہی ہے. ایک ایسی جماعت جس نے کوئی 6-7 سیٹیں ٹوٹل وہ لڑ رہے ہیں پورے پاکستان میں, وہ جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ سارے آزاد ہمارے ساتھ آ جائیں گے. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ سارے آپ کی طرح سے ذرا سی مشکل آئے گی تو بھاگ جائیں گے؟ کیوں بھاگے گا کوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی بھاگے گا نہیں. لیکن یہ ایڈوانس دھاندلی ہو رہی ہے اگلی گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے, اور کھلی ہو رہی ہے, اس کا کوئی نوٹس نہیں کوئی لے رہا.